نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کی خاص رحمت اور فضل و کرم سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36۔ یہ مسلسل ایک ہی موضوع آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں آیات مبارکہ کو اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، آپ رہو، انتا، تو، وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا منہا، اور تم آپ دونوں کھاؤ، رغدن، جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، ولا تقربا، اور مت قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکون من الظالمین، نہیں تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فأزلہما الشیطان، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا فاخرجہما، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ، جہاں پر وہ تھے۔ وقلنا، تو ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، فی الارض، زمین میں، مستقر ومتاع الی حین، ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ مدت تک رہنا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے جب شیطان نے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنے سے، اور وہ خار کھائے بیٹھا تھا۔ اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو کہا، بھئی آپ مزے سے جنت میں رہیں، جہاں سے جو جی چاہے جی بھر کر کھائیں، کوئی ممانعت نہیں، پوری جنت آپ کے لیے ہے، جہاں رہیں آپ کی مرضی، جہاں سے جو دل چاہتا ہے کھائیں، وہ بھی آپ کی مرضی، لیکن اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ اور پھر کیا کیا؟ شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو پھر وہ کیسے جنت میں پہنچا؟ اللہ نے تو اسے نکال دیا وہاں سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا تھا کہ اللہ پاک آپ مجھے انسان پر دسترس دے کہ میں اس کو بہکاؤں، اور بہکانے میں اس کے پاس بہت سے جو ہیں اللہ پاک نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے۔ اللہ نے بھی جب اس کا چیلنج قبول کیا تو اس کو بھرپور طریقے سے پھر نوازا، ہر طرح سے اسے جو ہے وہ اللہ پاک نے کہا کہ تم دل میں وساوس ڈال سکتے ہو، ہماری سوچوں پر بھی وہ اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے دل پر بھی اس کا جو ہے وہ آنا جانا ہے، ہمارے سانس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اندر باہر آتا جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اس کے چیلنج کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اور دوسرے نمبر پر جنات، وہ چونکہ جن تھا تو جنات کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنا جنس بدل لیتے ہیں، کسی اور شکل میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، اپنی اصل شکل میں نہیں آتے۔ تو ایک تو یہ ہے، اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ شکل چینج کر کے تو شکل بدل کر جنت میں چلا گیا۔ تیسری جو میں نے بہت سے مقامات پر یہ پڑھا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں جو ہے وہ جنت میں گیا۔ تو اس نے جا کر اللہ پاک، اب یہاں پہ ایک بات بڑی مزے کی ہے کہ میں نے بھی یہی سنا تھا، آپ نے بھی شاید یہی سنا ہو کہ اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ بھئی
ہم جو ہے وہ اس درخت کا پھل کھاتے ہیں. اور شیطان نے اپنا جو وار تھا، چونکہ عورت تھوڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت تھوڑی جلد باز ہے، اس کو بہکانا جو ہے وہ تھوڑا آسان ہے، تو شیطان نے کیا چونکہ وہ کمزور ہے تو اس پر زیادہ جو ہے وہ حملہ کیا. تو اس نے اماں حوا کو بہکایا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کو کہیں کہ بھئی ہم یہ پھل جو ہے وہ ہم کھا لیں گے اس درخت کا، تو ہم پھر فوراً ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے. لیکن یہ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ. میں نے بھی یہی سنا تھا کہ شیطان نے اماں حوا کو بہکایا. آج تک بھی جتنے بھی علماء کرام بھی ہیں وہ بھی یہی الزام لگاتے ہیں کہ اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مجبور کیا. پر یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے نا، فَأَزَلَّهُمَا. اگر اماں حوا کو بہکایا ہوتا تو صرف اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر صیغہ چینج کر دیتے. یہاں پہ ہے کہ أَزَلَّهُمَا، بہکایا شیطان نے ان دونوں کو، انہا وہاں سے، ٹھیک ہے، ان آدم علیہ السلام کو بھی اور اماں حوا کو بھی، دونوں کو جو ہے اس نے اس اپنی چال بازی میں لے کر آیا کہ آپ اگر اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. اور جب وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جو ہے وہ جنت سے نکلوا دیا اپنی چال بازی کی وجہ سے، اور ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ انہیں اس کی چالاکیوں کا، اس کی چال بازیوں کا علم نہیں تھا. ہمیں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، شیطان ایسے ایسے وساوس دل میں ڈالتا ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں. تو یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں سے چند ایک باتیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں سب سے پہلے تو اللہ پاک نے کہا انت وزوجک، تو بھی رہ اور تیری بیوی بھی رہے، یعنی کہ مرد جو ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کی رہائش کا بندوبست کرے، یعنی کہ بیوی شوہر کے ساتھ رہے گی، شوہر بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا. جس مکان میں شوہر رہتا ہے اسی میں بیوی رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام چونکہ عارضی تھا، دائمی قیام جو ہے اس میں شان ملکیت ہوتی ہے. اللہ پاک نے کہا انت وزوجک، تو اور تیری بیوی رہ، اسکن رہ. یہاں پر اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ آئندہ یہ ہمیشہ یہاں پر نہیں ہے، ایسے اسباب اور حالات پیدا ہوں گے جن کی وجہ سے یہ دنیا میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے یہ ان کی استحقاق جو ہے وہ نہیں ثابت کیا. اللہ رب العزت نے کہا کہ چند کچھ عرصے کے لیے آپ جو ہے وہ یہاں پہ رہیں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے دنیا میں جانا ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ بیوی جو ہے اللہ پاک نے کہا وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ تم دونوں، اور راغدن، جی بھر کر، یعنی کہ مرد کا بھی جو جی چاہے کھائے، عورت کا بھی جو جی چاہے کھائے. بیوی جو ہے وہ شوہر کی پابند نہیں ہے کہ اگر مرد کو کوئی چیز جو ہے وہ ناپسند ہے تو وہ بھی چھوڑ دے، بھئی اگر اسے پسند ہے تو وہ کھائے. اللہ پاک نے کہا تم دونوں جو جی چاہے کھاؤ. بیوی جو ہے وہ شوہر کے تابع نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق کچھ بھی کھا سکتی ہے. تیسری چیز یہ اللہ پاک نے کہی کہ راغدن حیث شئتما، جہاں سے، یعنی کہ آزادی سے گھومو پھرو، کہیں پر بھی تمہیں جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے. لیکن ایک بات اللہ پاک نے کی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی حرام کام یا ناجائز کام میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ پاک اس جائز کام کو بھی روک دیتے ہیں. جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا تو پھر اس کے پھل پھول کھانے کو بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا. اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع ہے، یعنی کہ وہ ذریعے ہی اللہ پاک جو ہیں ان کو روک دے. اور دوسرے نمبر پر اس سے یہ غلط فہمی جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ کر لیا،
ایسا بالکل بھی نہیں تھا. نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, رول ماڈل ہوتے ہیں نا عام انسانوں کے لیے, اپنے بعد آنے والے اپنے لوگوں کے لیے وہ رول ماڈل ہے. تو اگر رول ماڈل ہی خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پیروی کرنے والوں کا سوچے کیا حال ہوگا. اس لیے انبیاء کرام کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, نبی معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. یہ اصل میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کرنا تھا, حالات و واقعات ہی ایسے ہونے تھے, اور آدم علیہ السلام کی بہت سی توجیحات جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں ان کے حق میں کہ آدم علیہ السلام نے, چونکہ اللہ پاک نے کہا یہ ایک درخت نہیں کھانا, ممکن ہے اسی قسم کا اور درخت ہو, جنت میں ایک ہی درخت تو نہیں نا اللہ پاک نے لگایا ہوا تھا, ممکن ہے میں بھی اسی ٹائپ کے کوئی اور درخت ہو, تو ان کی بھی تاثیر تو وہی تھی جو اس ایک درخت کی تھی. تو انجانے میں نادانستگی میں آدم علیہ السلام نے اس کا پھل جو ہے وہ کھا لیا. دوسرے نمبر پر شیطان نے بہت جو ہے وہ زبانی انہیں یقین دلایا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ کھا کے تو دیکھیں. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان بہکاوے میں آ جاتا ہے. انبیاء کرام کے بارے میں تو یہ سوچنا گناہ ہے, لیکن ویسے آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ انسان جو ہے وہ بہکاوے میں آتا ہے, اور شیطان جو ہے وہ اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے. آدم علیہ السلام جو ہے ان کے اس کی اس چال میں جو ہے وہ پکڑے گئے, اور انہوں نے کوئی خدا نخواستہ گناہ جو ہے ان کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا. ممکن ہے اسی قسم کا کوئی اور درخت ہو, تو انجانے میں چونکہ اللہ پاک نے اس دنیا کو قائم کرنا تھا تو ایسے ہی ہونا تھا, حالات و واقعات ایسے ہی پیش آنے تھے. اس لیے جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور اب حوا نے اس درخت کا انجانے میں نادانستگی میں جو ہے معصومیت میں جو ہے وہ اس پھل کو کھا لیا. تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں کہا کہ اب آپ دونوں, تو ان کے سطر کھل گئے, ان کے جسم کے اعضاء جو بند تھے وہ کھل گئے. اب آدم علیہ السلام جو ہے وہ مارے شرم کے چبتے پھر رہے تھے, قد چونکہ بہت لمبا تھا اور جنت کے درختوں سے ٹکراتے پھر رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا آدم اب کہاں باقی چلے جاتے ہو, اب آپ اور آپ کی زوجہ دونوں جو ہے وہ دنیا میں جائیں, اور ان کے ساتھ ان کی اولاد جنہوں نے ابھی اس دنیا میں آنا تھا. تو اللہ نے کہا کہ آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ اب دنیا میں رہیں گے. تو اب دنیا میں ایک مقررہ مدت تک آپ نے رہنا ہے, وہاں پر پھر اب اللہ رب العزت آپ کو آزمائیں گے. اور اللہ پاک نے کہا وہاں پہ آپ جائیں اور وہاں پہ رہیں. تو پھر کیا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تو تمہارے بعض کے دشمن ہیں. یعنی کہ انسان جو ہے وہ پھر فساد, جیسے کہ فرشتوں نے کہا اس میں شر کا ایلیمنٹ بھی ہے, تو اس میں بدگمانیاں بھی آئیں گی, اس میں قتل و غارت گری بھی ہوگی, اس میں دھوکے بازیاں بھی ہوں گی, جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب انسانوں میں ہوں گی. اللہ نے کہا یہ شیطان تمہیں ورگلائے گا, دنیا میں جاؤ گے, لیکن اگر تم دنیا میں جا کر اچھے سے رہے, اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہوتے رہے, اللہ پاک کے بھیجے ہوئے جو صحائف ہیں, جو کتابیں ہیں, ان کے مطابق چلے, تو پھر تم واپس لوٹ کر جنت میں ہی آؤ گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ, ایک مقررہ مدت تک اللہ پاک نے تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ دنیا میں بنایا ہے. دوبارہ سے اللہ رب العزت تمہیں جنت میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ, اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. تو انشاءاللہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو, شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. توبہ استغفار جو ہے وہ کرتے, کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہیں. استغفار کرنے والا انسان سخت ناپسند ہے شیطان کو, اور یہ وہ والا انسان جو بار بار غلطی کرتا ہے اور اس پہ توبہ کرتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, جان بوجھ کر نہیں, انجانے میں. تو اللہ رب العزت کو بھی وہ شخص بہت پسند ہے جو بار بار اللہ رب العزت سے غلطی کے بعد معافی مانگ لیتا ہے,
اور شیطان کو تو وہ شخص بہت ہی برا لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حالانکہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، خدا نخواستہ گناہ نہیں تھا، انجانے میں آدم علیہ السلام سے ایسا ہوا، تو اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹی سی بات پر بھی آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بہت کڑی جو ہے وہ آزمائش سے گزارا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سری لنکا میں جو ہے وہ بھیجا، اما حوا کو جو ہے وہ مکہ کی وادی میں اتارا، اور جو سانپ تھا جس کے بارے میں علماء کرام کی رائے ہے کہ اس کے ذریعے شیطان نے یہ سب چال بازی کی، تو اس کو جو ہے وہ ایران کے علاقے اصفہان میں اللہ رب العزت نے اتارا، اور پھر آدم علیہ السلام جو ہے وہ 40 سال اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی سے روتے رہے، اور اینڈ پر اللہ رب العزت نے بالآخر ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم یہ سب کچھ پڑھیں گے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کی چال بازیوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ و مامون رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔